جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں جو میڈیا میں پچھلے چند دنوں میں اچھالے گئے ہیں، اس پہ یونیورسٹی کا بالکل ایک کلیئر موقف ہے کہ یہ جھوٹی بوگس FIRs ہیں، جس میں لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے آئس پلانٹ کر کے ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے الزامات پہلے لگائے گئے، بعد میں ان سے مکر گئے الزام لگانے والے، نہ FIR میں کوئی اس کا ذکر کیا خواتین کے حوالے سے، اور نہ ہی کوئی کمپلیننٹ کوئی سامنے لے کر آئے، بلکہ اگر آپ ان الزامات کو دیکھیں جو ایک محکمے نے لگائے ہیں، قانون نافذ کرنے والا محکمہ ہمارا پولیس، ہماری پولیس ہے، اس کے چند افراد نے جس طرح کے موقف اپنایا، وہ اپنا موقف بدلتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور ابھی بھی ان کا موقف بدل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، چونکہ میرا ٹینیور بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس ٹینیور میں یونیورسٹی نے ایک پروگریس کی ہے جس کو ہر عام اور خاص جانتا ہے، تو اس حوالے سے وہ عناصر بھی جو یونیورسٹی کی اس پروگریس سے خوش نہیں تھے یا میری ذات کی حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسلامیہ یونیورسٹی میں مزید ٹینیور نہ ملے، تو یہ ایک منظم سازش منصوبے کے تحت تیار کی گئی ہے۔ اور چونکہ اس میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، پولیس کے علاوہ بھی ریاستی ادارے ہیں، اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، ملٹری اور ISI انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چونکہ وہ پوری طرح اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ ہم نے بھی IG پولیس کو لکھا تھا کہ وہ ہیڈ کوارٹر سے ایک آزادانہ منصفانہ انکوائری کے لیے اس پورے معاملے کی تحقیق کے لیے کمیٹی بھیجیں، تو یہ سارے حقائق وہ آپ کے سامنے لے آئیں گے کہ اس کے پیچھے منصوبہ ساز ذہن کیا ہے۔ اب ان کے موٹیوز اور ان کے آپس میں تانے بانے کہاں ملتے ہیں، تو یہ چونکہ میں تو ایک فرد واحد ہوں اور ہمارا ادارہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، ہم ایک انویسٹیگیشن ایجنسی تو نہیں ہے، تو میں اپیل کروں گا مقتدرہ اداروں سے کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں کہ کیوں ایک مذموم اور یعنی کہ ایک سازش کے تحت ایک اتنے مقدس ادارے کا تشخص جو ہے اس کو برباد کرنے کی سازش کی گئی، جو کہ نہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور کے لیے نہیں برا، بلکہ پورے ملک کو اس طرح بدنام کیا گیا، اور ایسی مضحکہ خیز دیومالائی اور الف لیلوی قسم کی ایک داستان بنائی گئی، اور جن لوگوں نے بنائی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ DPO نے آپ کی بات کاؤنٹر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو اسلامی یونیورسٹی نے کہا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے پولیس، تو DPO نے مزید انکشاف کیا۔ کل کی ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں ہم 4 لوگ موجود تھے، تو اس میں اس نے کہا کہ 113 اسٹوڈنٹ ہیں جو اس گھنونے کام کے اندر وہ استعمال بھی کرتے ہیں آئس کا نشہ اور فروخت بھی کرتے ہیں، تو کیا ایسی کوئی لسٹ شیئر کی ہے پولیس نے آپ کے ساتھ، اور اس حوالے سے کوئی سامنے آپ کی ابتدائی تحقیقات میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ یہ جو الزام ہے میرے نزدیک تو یہ ٹوٹلی انتہائی جھوٹ کا پلندہ ہے، اور جنہوں نے الزام لگایا ہے اب وہی اس کو ثابت کریں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر اینٹی نارکوٹکس اور ڈرگس کے خلاف بھی ایک مکمل جو پالیسیز ہیں جس پہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ان سے بچانا ہے وہ امپلیمنٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ اینٹی سیکشول ہراسمنٹ اور سیکشول ایکسپلائٹیشن پالیسیز بھی امپلیمنٹڈ ہیں، اور ایک صاف ستھرا ماحول جو تعلیم، تدریس، تحقیق اور ان ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں موجود ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں 13,000 سے 65,000 اسٹوڈنٹس گئے ہیں، جن میں 27,000 لڑکیاں یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تو وہ لڑکیاں یا تو جھوٹ بول رہی ہوں گی جو یہاں 27,000 طالبات اس ماحول کو اپنے لیے موضوع سمجھتی ہیں، یا پھر یہ جو الزام لگانے والے ہیں شاید وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ ہم غیر جانبدار حلقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ دوسرا سر، یہ 65,000 بچوں کی بات کی آپ نے، اتنا بڑا ایک مقدس ادارہ ہے، تو کیا پیغام دیں گے آپ اس حوالے سے کہ اس یونیورسٹی کو کیا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، یا کوئی ایسی قوتیں ہیں جو اس سٹی کے حوالے سے ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے بلکہ جنوبی پنجاب میں، تو اس کے اوپر آپ کیا میسیج دیں گے؟ جی میں انتہائی پر امید ہوں مستقبل کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازشیں ناکام ہوں گی، ان کو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ ادارہ ترقی کرتا رہے گا، بڑی تعداد میں طلباء و طالبات ہائی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے یہاں آئیں گے، اور ہم اگلی جنریشن پاکستان کی تیار کر رہے ہیں جو پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرے گی۔ ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ، ریزننگ، پرابلم سالونگ، کولیبریشن، ٹیم ورک کی سکلز اور لیڈرشپ سکلز یہ ادارہ مسلسل ان کے اندر انکلکیٹ کر رہا ہے، اور یہ سب ہمارے طلبہ طالبات جانتے ہیں۔ تو مستقبل انشاء اللہ تعالیٰ شاندار ہوگا، ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور میں یہی کہوں گا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سر آخری سوال ہے، ہراسمنٹ کے حوالے سے جو کیسز سامنے آتے ہیں، خاص کر پولیس نے جو انکشاف کیا اتنا بڑا کہ ہراسمنٹ اور سیکشل جو ہے
میڈیسن اور یہ چیزیں مواد ہوا، اور اسٹاف کا بھی انہوں نے لکھا FIR کے اندر کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کا جو ہے وہ اور طالبات کا، تو اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ اپنے موقع پر ٹھہری ہوئی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ باقی ایسی کچھ چیزیں سامنے ہیں؟ دیکھیں پولیس کا تو کوئی موقف جس پہ وہ ٹھہر ہی نہیں پا رہی، ان کا تو ریت پہ یا پانی پہ موقف قائم ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کمپلیننٹ ہی نہیں ہے سیکچول ہراسمنٹ اور سیکچول ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے. تو یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ ہمارے ادارے میں نہ صرف وہ پالیسیز امپلیمنٹڈ ہیں بلکہ ایک پورا سینٹر وتھ سیکریٹریل سپورٹ اسٹیبلشڈ ہے، اور گزشتہ 5 سال میں انگلیوں پہ گنے جانے والے کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں ان کو تیزی سے، سرعت سے اور ضابطے کی کارروائی کے ساتھ نپٹا گیا، اور جہاں کہیں ڈسپلنری ایکشن بنتا تھا وہ لیا گیا. تو ہمارے ادارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اور نہ ہی اس ادارے میں ایسا ہے. یہ تو یہاں کے ادارے کے افراد بتا سکتے ہیں، اور بچے بچیاں ہیں ان کے ٹیسٹیمونیلز اویلیبل ہیں، جو یہاں پڑھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ماحول ادھر نہیں ہے. ٹیسٹوں کے حوالے سے آپ نمونے جات کی ایک پریس ریلیز بھی جاری کی، تو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اور خاص کر جو ملازمین ہیں ان کے بلڈ ٹیسٹوں کے نمونے جو ہیں وہ لیے جائیں گے، تو اس حوالے سے کب تک شروع کریں؟ جی یہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حاضر ہیں اور ہم دیں گے. ہماری کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اپنا جو ضمیر ہے وہ بھی کلیئر ہے کہ نہ صرف وائس چانسلر بلکہ تمام فیکلٹی آفیسرز اور امپلائیز اپنے نمونے دیں گے، ان کے بلڈ ٹیسٹ کر لیے جائیں. لیکن جو الزام لگانے والے ہیں ان سے بھی ذرا سا مطالبہ کیا جائے کہ وہ بھی اپنے نمونے دیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ الزام لگانے والے خود ان برائیوں سے پاک ہیں یا نہیں.